اگر آپ کینیڈا کے لیے اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ نئے رولز انٹروڈیوس ہو چکے ہیں، کیونکہ مینلی ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کینیڈا سے اسٹڈی کر کے اپنی اسٹڈی ختم کر کے پوسٹ گریجویشن جو ورک پرمٹ ہے وہ حاصل کرے. لیکن پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے نیو رولز انٹروڈیوس ہو چکے ہیں. تو کینیڈا کی اسٹڈی پرمٹ اپلیکیشن جو ہے وہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ ان نیو رولز کو اپنے سامنے ضرور رکھیں، جس میں سب سے پہلا رول یہ ہے کہ لیٹس اگر آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لیتے ہیں کینیڈا سے، تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ انگلش لینگویج کا ٹیسٹ دینا ہے، جس میں آپ کو CLB 7 جو مارک آپ نے لے کے آنا ہے، کم سے کم CLB 7. اور جو سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے فیلڈ آف اسٹڈی کی ریکوائرمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسٹڈی ایک اسپیسیفک فیلڈ آف اسٹڈی میں ہونی چاہیے جو آکیوپیشنز IRCC نے انٹروڈیوس کروائی ہیں. لیکن اگر آپ بیچلرس کے اسٹڈی پروگرام میں جا رہے ہیں، ماسٹرس کے اسٹڈی پروگرام میں جا رہے ہیں یا PhD کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر ایڈیشنل فیلڈ آف اسٹڈی کی جو ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو اپلائی نہیں کرتی. ہاں، اگر آپ کالج لیول کا کوئی ڈپلوما کرتے ہیں، کوئی سرٹیفکیٹ کرتے ہیں کہ اٹ مسٹ بی فرام دا فیلڈ آف اسٹڈی دیٹ از لسٹڈ بائی IRCC، اور انہوں نے اس لسٹ کو 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا. تو اس کیٹیگری میں آپ کی فیلڈ آف اسٹڈی ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی کالج لیول کا ڈپلوما کرتے ہیں یا کوئی سرٹیفکیٹ کرتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بعد میں پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ ملے، تو ان فیلڈ آف اسٹڈی میں آپ کی اسٹڈی کا ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ ونس اگین ٹو ریمائنڈ یو، اگر آپ ماسٹرس کے لیے جا رہے ہیں یا بیچلرس کے لیے جا رہے ہیں، PhD کے لیے جا رہے ہیں، تو ایڈیشنل فیلڈ آف اسٹڈی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو اپلائی نہیں کرتی. آپ نے صرف ایڈیشنل لینگویج کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے، دیٹس آل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایڈیشنل فیلڈ آف اسٹڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو 5 کیٹیگریز انٹروڈیوس ہو چکی ہیں، یہ بیسکلی کینیڈا کے ایکسپریس انٹری سسٹم کے ساتھ الائن کرتی ہیں. اگر ہم بات کریں کیٹیگری بیسڈ ڈراز کی، کیونکہ جو IRCC کی طرف سے کیٹیگری بیسڈ ڈراز ہوتے ہیں، انہوں نے اسپیسیفک کیٹیگریز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی تھیں. تو یہ وہی کیٹیگریز ہیں جس میں ایگریکلچر کا آ جاتا ہے، ٹریڈ اینڈ ٹرانسپورٹ کا اس میں آ جاتا ہے، STEM پروفیشنل اس میں آ جاتے ہیں. تو ان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جو ہے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرنا ہے. اسی کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کو ورک ایکسپیرینس آپ کا حاصل ہو جاتا ہے 2 سے 3 سال کا، جس میں ٹیئر کیٹیگری 0، 1 اور 2 آ جاتی ہے، تو پھر آپ امیگریشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. آپ کینیڈا سے جو ہے ایکسپریس انٹری کے ذریعے امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے انویٹیشن مل سکتی ہے PR اپلیکیشن کی. اگر آپ کینیڈا میں اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، کسی حوالے سے کوئی بھی آپ کو کنفیوژن ہے، آپ سمپلی ہمارے اس لنک پہ جا کے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. ہمارا ایک ڈیٹیل سیشن ہوگا جس میں آپ کی پوری پروفائل کو اسیس کیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ ہاؤ یو کین موو فارورڈ. Anyways, that's it for now. We'll come back with more updates. Thank you.